أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 15 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے جس مضمون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ گزشتہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی حفاظت تم لوگ خود کرو، یعنی قوموں کے ذریعے، امتوں کے ذریعے ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی کو دی ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، یہ عجیب آیت ہے قرآن کریم کی، نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کو اتارا ہے، یعنی قرآن ہم نے اتارا ہے، کسی اور نے نہیں اتارا۔ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے جانتے ہیں۔ تو قرآن اتارنے والے بھی اللہ ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کو اترے ہوئے کتنوں 100 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل، کوئی زبر زیر کی تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ تفسیر قرطبی میں اس موقع پر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ خلیفہ مامون کے دربار میں علمی بحث ہو رہی تھی، علمی بحث و مباحثہ، علمی مذاکرہ ہو رہا تھا، اور ہر شخص کو آنے کی اجازت تھی۔ تو اس مذاکرے میں مختلف قسم کے لوگ آئے ہوئے تھے اور سب اپنے علوم کے مطابق تقریریں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے بڑی زبردست تقریر کری۔ مذاکرے کے بعد خلیفہ مامون نے اس کو بلا کر پوچھا، تو یہودی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں یہودی ہوں۔ تو اس سے خلیفہ مامون نے کہا کہ تیری علمیت پر مجھے رشک آتا ہے، تو نے تقریر بڑی اچھی کری تھی، تو مسلمان ہو جا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، اپنے باپ دادا کے مذہب کو کون چھوڑتا ہے، میں کیوں مسلمان ہوں؟ خلیفہ مامون نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ 1 سال بعد دوبارہ اسی طرح کا علمی مذاکرہ خلیفہ مامون نے اپنے دربار میں رکھا، تو وہی شخص دوبارہ آیا اس مذاکرے میں۔ اب کی دفعہ وہ مسلمان تھا۔ خلیفہ مامون نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تجھے مسلمان ہونے کا کہا تھا اس وقت تو مسلمان ہوا نہیں، اور اب تو کیوں مسلمان ہے، اب کیوں مسلمان ہو کر آیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بہت اچھا خوش خط ہوں۔ خوش خط یعنی خطاط ہوں، کتابت۔ پہلے زمانے میں ہاتھ کی کتابت کا بڑی قدر تھی، اب سے کچھ زمانے پہلے تک بھی قدر تھی۔ تو میں بہت اچھا لکھنا جانتا ہوں ہاتھ سے۔ کہا کہ میں نے اپنی کوشش کے مطابق 3 تورات لکھی، اور تینوں تورات میں اپنی سوچ سے رد و بدل کر دیا، اور بڑے بڑے پادریوں
جا کر میں نے پیش کری تو بڑا خوش بھی ہوئے، بڑے نذرانے بھی ملے مجھے۔ پھر میں نے انجیل لکھی، 3 بڑی بہترین کتابت کی، اور اس میں ہی میں نے خوب رد و بدل کر کے عیسائی مذہب کے جو بڑے تھے ان کی خدمت میں پیش کری، ان بڑے خوش ہوئے، بڑے ہاتھوں ہاتھ لی، بڑے انعامات ملے۔ پھر میں نے 3 قرآن لکھے، 3 قرآن کریم کی کتابت کری، اس میں بھی رد و بدل کرنے کی کوشش کی۔ کہا پھر میں وہ 3 قرآن مسلمانوں کے پاس لے کر گیا، ان کے علماء کے پاس، اور ان کو جب جا کر میں نے پیش کیے تو انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں لیں گے، ہم پہلے دیکھیں گے، چیک کریں گے۔ کہا کہ انہوں نے دیکھا، رد و بدل کو پکڑا اور میرے منہ پہ مار دیے کہ تو نے اس میں تبدیلی کری تھی یہاں پہ۔ تو کہا کہ مجھے وہاں سے اس مذہب اور اس کتاب قرآن کی حقانیت کا یقین ہو گیا کہ تورات والے اپنی تورات کو نہیں پکڑ سکے، اس کی غلطی کو، انجیل والے انجیل کی غلطی کو نہیں پکڑ سکے، قرآن والوں نے قرآن لینے سے انکار کر دیا کہ پہلے ہم چیک کریں گے۔ تو تفسیر قرطبی میں اس جگہ پہ یہ واقعہ لکھا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ساری آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، لیکن حفاظت کی ذمہ داری کسی کی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس موقع پر بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، یہ تو میں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جس طرح یہ مکہ کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، اس سے پہلے گزشتہ قوموں میں بھی انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، ان کے مذاق اڑانے سے، ان کے ستانے سے آپ اپنے کام سے نہ رکیں، اپنے کام میں لگے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا بھی جاتا تھا، آوازیں بھی کسی جاتی تھیں، مجنون و دیوانہ بھی کہا جاتا تھا، اور کام سے روکنے کی ساری کوششیں کی جاتی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ملا کرتی تھی کہ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اپنے کام سے رکنا نہیں ہے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ خیر کے کاموں میں لگے رہو، جمے رہو، ڈٹے رہو، کسی کی کہنے کی پرواہ نہیں کرو، اپنے کام سے کام رکھو، جس کام میں لگ گئے ہو وہ کام صحیح ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، اور پھر اس کام میں لگے رہو۔ دیکھیے گا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے پچھلی قوموں کو مختلف گروہ میں پیغمبر بھیجے ہیں۔ ارسلنا من قبلک، ارسلنا مانے پیغمبر بھیجے ہیں، من قبلی کا آپ سے پہلے بھی بھیجے ہیں، فی شیع الاولین پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں، یعنی گزشتہ جو قومیں گزری ہیں ان میں بھی آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ وما یاتیہم من رسول، اور کوئی رسول ایسا نہیں کہ الا کانوا بہ یستہزئون، یستہزئون مانے استہزاء، مذاق، کہ اس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو، یعنی سارے ہی انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہم اس طرح داخل کرتے ہیں، مجرم لوگوں کے دلوں میں ہم یہ بات نسلکہ مانے داخل کرتے ہیں مجرم لوگوں کے دلوں میں۔ کیا بات؟ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے۔ لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور وقد خلت سنت الاولین، اور ان سے پہلے جو مجرم لوگ تھے ان کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے۔ دنیا میں مجرمین، اللہ تعالیٰ کے نافرمان، فاسقین،
ان کے یہی کام، یہی طریقے رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو ستانا اور ایمان سے محروم رہنا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ کے نبی کو ستائے اور اس کو ایمان کی سعادت نصیب ہو جائے؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے گنہگار کی ہدایت ممکن ہے، بے ادب گستاخ کی ہدایت ممکن نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیے گا، گنہگار کو، جو گنہگار ہو نا، اپنے کو گنہگار سمجھتا ہو، اس کو ہدایت کا ملنا ممکن ہے، لیکن جو بے ادب گستاخ ہو نا، اہل اللہ کو، علماء کو اور انبیاء علیہ السلام کو ستاتا ہو، اس کے لیے ہدایت ممکن نہیں ہے، اس کی ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ آسمان پر چڑھ کر آسمان کے سارے مناظر دیکھ لیں، فرشتوں سے مل لیں اور دیگر اور سارے مناظر دیکھنے کے بعد بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا تھا، بندش کر دی تھی۔ یعنی گمراہی کے اس درجے کو پہنچے ہوئے ہیں کہ آسمان پر چڑھنے کے بعد آسمان کے مناظر، جنت بھی دیکھ لیں، جہنم بھی دیکھ لیں، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کی گمراہی کی اس حد، یعنی اس حد کو پہنچ چکے ہیں۔ انسان ہے، بعض دفعہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو اتنا میلا کچیلا کر لیتا ہے کہ اس کو اچھی چیز دکھتی نہیں ہے۔ اچھی چیز اس کو دکھائیں، اچھے مناظر دکھائیں تو وہ اچھے مناظر دیکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں پر تو بندش کر دی تھی، میری آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا، دیکھیے گا ترجمہ، عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، باب کہتے ہیں دروازوں کو، مِّنَ السَّمَاء آسمان، فتحنا کھولنا، اگر ہم ان پر آسمان کے دروازے بھی کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ دن کی روشنی میں اوپر چڑھیں، رات کے اندھیرے میں نہیں، اللہ فرما رہے ہیں دن کی روشنی میں اوپر چڑھیں، یعرجون چڑھیں، گھومیں پھریں، تو کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا، تو یہ کہیں گے سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری نظر بند کر دی گئی تھی، کہتے ہیں نظر بند کر دی گئی تھی، بندش کر دی، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، بلکہ ہمیں جادو کر دیا گیا تھا، ہم پر جادو کا اثر تھا۔ یعنی اتنے سارے آسمان کے مناظر، زمین کے مناظر، انسان دن رات میں دیکھتا ہے، قدرت کے مناظر، پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نظام کائنات کوئی خود تھوڑی چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا ہے، کوئی ہستی ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ چلا رہا ہے، لیکن آنکھوں پر ایسا پردہ ہے، ایسی گمراہی کی چادریں ہیں کہ انسان کو دکھتا نہیں ہے۔ تو یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت ہے، فتحنا علیہم بابا من السماء، فتحنا، اگر ہم کھول دیں ان پر آسمان کے دروازے کہ آؤ دیکھ لو، بغیر دیکھے تمہیں یقین نہیں آتا، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر یہ دن کی روشنی میں اوپر چڑھیں، گھومیں پھریں، لَقَالُوا، تو کہیں گے سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، أَبْصَارُنَا مانے ہماری آنکھوں کو سُكِّرَتْ بندش کر دی گئی تھی، نظر بند کر دی گئی تھی، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔